باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک اہم پیغام اس مہاماری اور پھیلنے والی بیماری کے ذریعے اس کے تحت آپ کو ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، جس میں اگر ہم سب مل کر اس عمل کو انجام دیں تو انشاءاللہ اس بیماری سے ہم سب محفوظ ہوں گے۔ اور یہ کسی ایسے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ امیر کائنات نے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے یہ دعا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے ایک دعا تعلیم دی کہ جس دعا کو اگر روز پڑھا جائے تو یہی بیماری کیا بلکہ زندگی میں تمام حالات، جو بھی حالات انسان کے سامنے آتے ہیں، جو بھی پریشانیاں انسان کے سامنے آتی ہیں، وہ سب پریشانیاں اس کے پڑھنے کے بعد دور ہو جائیں گی۔ کون کہتا ہے کہ دعاؤں میں اثر نہیں ہے؟ بہرحال دعاؤں میں آج بھی اثر ہے، کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ اثر رہے گا، اس لیے کہ سچوں کی زبان سے نکلا ہوا پیغام، سچوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اور کلمات ہیں۔ اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہم سب ہر آفت، ہر پریشانی، ہر بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آئیے فائدے کیا ہیں وہ بیان کرنے کے بعد پھر اس دعا کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میرے حبیب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 37 تحلیلیں، تحلیل کہتے ہیں کہ جس میں لا الہ الا اللہ، گویا قرآن مجید کی 24 سورتوں سے مجھے 37 آیتیں جو ایک دعا کی شکل میں ہیں، اللہ کے نبی نے عطا کی، جس کے ذریعے سے کوئی پریشانی، کسی بھی بیماری میں کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر کی دوا کی مجھے ضرورت یا جو بھی پڑے ضرورت نہیں ہے، لیکن زبان میں اثر کی ضرورت ہے۔ کیا کیا ہو سکتا ہے اس دعا کے ذریعے سے وہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں تک دعا کو پہنچاتا ہوں۔ انشاءاللہ میں بھی اس کام کو کرتا ہوں، آپ بھی اس کام کو انجام دیجئے۔ انشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیے یا دن میں جب بھی وقت ملے، بہتر تو یہی ہے کہ صبح کی نماز کے بعد۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان پریشان حال ہے تو پروردگار عالم اس دعا کے ذریعے اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو پروردگار عالم اس کے قرض کی ادائیگی کرے گا۔ اگر کوئی غائب ہے تو پروردگار عالم اس کو اس کے وطن واپس پلٹائے گا سلامتی کے ساتھ۔ حاجت ہے تو اس کی حاجت کو پروردگار عالم پورا کرے گا۔ اگر خوف ہے تو پروردگار عالم اسے امن عطا کرے گا، اس کے خوف سے اسے نجات دلائے گا۔ اور اگر اس کو انسان صبح میں پڑھے تو پروردگار عالم بدبختی، شقاوت قلب اور نفاق سے انسان کے اس دل کو محفوظ رکھے گا، اور پروردگار عالم اس سے 70 قسم کی بیماری اور پریشانیوں کو دور رکھے گا، جس میں سب سے کم ترین پریشانی اور بیماری کوہڑ، برس، جنون یہ ہیں۔ اور پروردگار عالم اسے اچھی زندگی، آرام کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ زندگی عطا کرے گا، آسانی کے ساتھ موت عطا کرے گا، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ پڑھنے والا دعا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سفر پہ پڑھ رہا ہے تو پروردگار عالم اس کا سفر خیر و عافیت سے پورا کرے گا۔ اگر کوئی رات میں پڑھے اور بستر پر چلا جائے، اپنے سو جائے، تو پروردگار عالم 70 ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے کہ شیطان اور اس کے سپاہیوں سے اس کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ صبح ہو جائے، صبح تک وہ محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد دن میں اگر کوئی انسان پڑھ رہا ہے تو وہ محفوظ رہے گا، اور پروردگار عالم اسے رزق عطا کرے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اور جو بھی انسان اسے لکھ کر بارش کے پانی سے پیے، پروردگار عالم
اس کے بدن میں جو بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کو دور کر دے گا، جن اور اس کے قبضے سے پروردگار عالم اسے محفوظ کر دے گا، یہاں تک کہ تمام دنیاوی بلائیں اس سے محفوظ رکھے گا، اور پروردگار عالم اسے وسعت کے ساتھ رزق عطا فرمائے گا، اور شیطانی حربوں سے امن اور سلامتی میں رہے گا۔ اس کے علاوہ دنیا میں پروردگار عالم اسے ہر طریقے کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، اور اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ جنت میں اپنا وہ درجہ اور مقام دیکھ لے گا۔ تو یہ تمام تر پریشانیاں اور تمام بیماریوں کا حل ہے، جس میں خود امیر کائنات نے فرمایا کہ اس کے ساتھ مجھے کسی بھی حکیم یا کسی ڈاکٹر کی دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم کے اسم اعظم میں بڑی برکتیں ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کام کو کیجئے، میں بھی اس کام کو انجام دیتا ہوں۔ اور یہی مہاماری کیا، کوئی بھی پریشانی آپ کے سامنے آ جائے، ہر پریشانی کے لیے ایک تعویذ سمجھیے سے اسے پڑھیے۔ یاد رکھیے گا دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ آیتیں ہیں دعا کی شکل میں، پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آپ بھی اسے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي به ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم،
اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم وهو اللہ لا الہ الا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون لا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا اور یہ آیتیں دعا کی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچائی۔ پروردگار عالم ان دعاؤں کے ان آیات کے صدقے میں اس دعا کے صدقے میں ہم سب کو اس بلا اور بیماری سے محفوظ رکھے۔ پروردگارہ تمام تر پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جہاں جہاں بھی مومنین اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہاں وہاں، اور انشاءاللہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا، تجربہ ہے، دعا مجرب ہے آیات، کیونکہ اسماء پروردگار اور پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں بڑی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ تمام محفوظ رہیں گے۔ اور یہ دعا اور یہ پیغام آپ لوگوں کو بہار الانوار علامہ باقر مجلسی کی کتاب جلد 92 صفحہ 287 سے 291 تک، وما علینا الا البلاغ۔